آج کے ولاگ میں ریسیپی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہی ہے، تو اس کے بارے میں جو بیسٹ اذکار ہیں نا 10 وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ذی الحج کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس لیے پورا ولاگ دیکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، انہیں فتح نصیب کرے۔ تو آج کا ولاگ ہو گیا ہے سٹارٹ، اور آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کے ٹائم سے، اور میں بنا رہی ہوں دوپہر کا کھانا۔ تو اس میں یہ اصل میں دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مکس ہے تقریباً یہ عصر کا ٹائم۔ تو میں بنا رہی ہوں تلے ہوئے نان۔ ہم لوگ جو پاکستان سے دور ہے نا، اپنے ملک سے جب دور ہوتے ہیں، تو جو اپنے ملک میں سٹریٹ فوڈ ہوتا ہے نا، فوڈ، اس کو ہم بہت مس کرتے ہیں، اور اس کی کریونگ بھی ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے، یا پتہ نہیں صرف مجھے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے نا اس طرح کی چیزیں بنانے کا زیادہ دل کرتا ہے۔ تو ویسے فی الحال تو جب کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی خراب ہوئی ہے، تو اور کچھ باہر کا چکر بھی اتنے زیادہ لگ نہیں رہے ہیں، تو جو گھر میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں نا، اسی سے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے۔ تو تمیز گھر میں آئی ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں نان، ادھر سعودی عربیہ میں اسے تمیز کہتے ہیں، وہ بڑی سی جو روٹی ہوتی ہے، تو اس کو اپنی پسند کی کسی بھی شیپ میں کاٹ لیں، تو اس کے میں بناؤں گی تلے ہوئے نان۔ ہوتا وہ نان جیسی ہی ہوتی ہے، ہوتی پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے نا یہ آلو اور پیاز چھیل لیے ہیں۔ اس کی جو ہم نے بنانی ہے نا فلنگ نہیں، جو ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی، اس کے لیے ہمیں بنانا ہے امیزہ، اور امیزہ بالکل ایسے ہی بناتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں تور لاڑیاں بھی کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں بیچ بیچ میں نا پیچھے سے آگے اپنے فرنٹ کیمرہ آن کیا ہوا نا، تو خود کو دیکھ بھی رہا ہے، اور منہ کبھی کسی طرح کا بنا کے خود کو دیکھتا ہے، کبھی کسی طرح کا۔ میں نے کہا کلمہ سنا دو، تو آگے سے نا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا، یہ دیکھیں ایسے کر رہا تھا آگے سے، اور اب پھر بھاگ گیا ہے۔ اچھا میں یہ آلو جو ہے نا، ان کو میں کر رہی ہوں کدوکش، کیونکہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے نا نان کو، تو بڑی جلدی ہی یہ پک جائے گا، صرف آلو کی وجہ سے یہ پھر اس کو زیادہ کوک کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو کدوکش کر لیتی ہوں۔ اور پیاز جو ہے نا، اس کو بھی سیم اسی سائز کا نا کاٹ لوں گی، تھوڑا موٹا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پیاز کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے، لگتا ہے منہ میں جب آتا ہے۔ تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، آتی ہے عجیب سے ورڈنگ منہ سے نکل رہی ہے۔ اچھا جب تک میں اس کی فلنگ بنا رہی ہوں نا، آج میرا ٹاپک اسپیشل ہے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہو گیا ہے سٹارٹ، اور یہ جو 10 دن ہے نا، ان کی جو کیا ویلیو ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ سب سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اب مجھے ٹائم ملے گا تو اب پہلے میں جو انگریڈینٹ ہے نا وہ میں بتا دوں تلے ہوئے نان کے لیے۔ یہ آلو اور پیاز ہے، اس کو کاٹ لیا ہے، اور یہ پیاز جو ہے نا، ان کے ایک ایک جو پیس ہوتا ہے نا بیچ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہاتھ سے پہلے ہی الگ کر رہی ہوں، کیونکہ بعد میں تو صرف اس میں بیسن ڈالنا ہے، تو اس کو مکس کرنا ہے، تو یہ پھر جڑے رہتے ہیں آپس میں، تو اس لیے میں ان کو نا ایسے الگ سے ہاتھ سے تھوڑا پریس کر رہی ہوں، تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا لاسٹ ولاگ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بتایا، جو میں نے کامنٹ کا رپلائی کیا تھا اس کے بارے میں، آپ سب نے جو مجھے اپنی رائے دی، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اصل میں مجھے بھی یہ چاہیے ہوتا ہے، میں ادھر اکیلی گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میرے لیے آپ میری سسٹر جیسی ہی ہیں، تو میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، شیئرنگ کرتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی مشورہ بھی دیا کریں اگر میں مانگتی ہوں، پوچھتی ہوں تو یہ دیکھیں جی تور جو ہے نا، اس کا دل کر رہا تھا کہ اس نے کوٹنا ہے، تو میں نے اس کی پرمیشن کے بغیر کوٹنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو وہ بعد میں آیا غصہ کر رہا تھا کہ کہتا ہے یادب وہی ہے، اس کا مطلب ہے اوے موٹے، کہتا ہے یادب، مطلب آگے سے اس کو بولنا تو نہیں آ رہا تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیوں ایسے سٹارٹ کیوں کر دیا۔ تو یہ دیکھیں اب اس نے برتن پکڑ لیا میرے سے، مجھے دے نہیں رہا تھا، پھر میں نے کہا اچھا یہ لو آپ کوٹ لو، لیکن تھوڑی دیر ناراض رہا، پھر مجھے بھی لیٹ ہو رہا تھا کام، تو مجھے بھی تھوڑا سا نا ایسے چڑچڑی میں ہوں گی، میں نے کہا جلدی کرو کرنا ہے تو خیر۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے انگریڈینٹ بتایا ہی نہیں ہے، آلو پیاز سوکھی میتھی میں نے ایڈ کی ہے، اور ابھی میں نے اجوائن اس میں ایڈ کی ہے، اور یہ ہے سوکھا دھنیا۔
یہ ہو گئی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک اور مرچ، اور بیسن میں نے ایڈ کیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے میدا ایڈ کیا کیونکہ بیسن میرے پاس تھوڑا تھا اس لیے، نہیں تو میدا آپ سکپ کر دیں، اور زیادہ اس میں بیسن ہی جائے گا، اسی سے یہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ اصل میں یہ ہم نے بنانا کیا ہے، جو پکوڑے بنانے کے لیے ہم امیزہ بناتے ہیں نا، بالکل یہ ساری چیزیں وہی ڈلیں گی، پالک بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں، اور دھنیا ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال لیں۔ تو ان ساری چیزوں کو نا ہم نے ہاتھوں کی مدد سے چاہے کر لیں یا چمچ سے کر لیں، اس کو مکس کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم کوٹنگ کر لیں گے۔ اچھا، جو میں ذی الحج کے بارے میں بات کر رہی تھی نا، اس میں ذی الحج میں اسٹارٹ کرتی ہوں میں کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تیسرے کلمے میں جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہو گیا، یعنی کہ تیسرا کلمہ اور جو چوتھا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کو آپ نہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور تیسری بات جو ہے نا، تیسرا جو ذکر ہم نے کرنا ہے، اصل میں یہ ان 10 دنوں کے جو بیسٹ اذکار ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو تیسرا جو ذکر ہے وہ ہے تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ تھوڑی نیچی آواز میں پڑھتی ہیں، اور مرد جو ہے نا وہ بلند آواز میں پڑھیں، کیونکہ ساتھ میں چلنے پھرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سن کے وہ بھی پڑھیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اذکار، باقی اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں۔ یہ ہے میرے پاس تمیز، اور یہ فریش ہے، آج کی ہی ہے۔ ویسے تو یہ 2 دن کی بھی پڑی ہو یا 1 دن کی بھی پڑی ہو، نان بھی آپ کے پاس ہو تو اس کا بھی یہ بن جاتا ہے، لیکن ابھی یہ میرے پاس فریش ہے تو اس کو میں کاٹ لوں گی اپنی مرضی سے۔ آپ اس کو گول شیپ میں کر لیں، میں اس کو پیزے والی شیپ میں ہی کاٹ رہی ہوں۔ جو میرے پاس برتن ہے نا جس میں نے فرائی کرنا ہے، اس حساب سے مجھے لگا کہ یہ سائز بالکل ٹھیک رہے گا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ تو ہے، میں اپنا کام جو ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے جلدی ختم ہو، تو اس لیے میں نے ایسے بڑے بڑے پیس ہی رکھ لیے ہیں۔ ایک تمیز کے میں نے 4 پیس کر لیے ہیں۔ تو یہ میں دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہی ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا نا اس کے اوپر واٹر کا ایسے کر لیتی ہوں چھڑکاؤ، کیونکہ یہ تھوڑی سافٹ ہی رہے جب اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو ہاں جی، کیا بات ہے میرا بیٹا؟ اوکے، ڈور بند کرو میرا سونا۔ آ گیا میرا طوطا۔ اچھا، اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا واٹر لگایا ہے، اور اس کے بعد جب میں نے اس کو فرائی کیا ہے نا، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ واٹر ابھی تھوڑا ہے، کیونکہ یہ واٹر کیوں لگا رہی ہوں، آپ ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں کوٹنگ کر لوں گی۔ میں بتا رہی تھی میں واٹر کیوں لگا رہی ہوں، کیونکہ جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں نا، تو اندر سے نا ایسے بالکل ڈرائی بریڈ آتا ہے، یہ نان کا جو ہوتا ہے، تو مجھے وہ نہیں اچھا لگتا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا واٹر لگ جائے نا تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا مجھے ٹیسٹی لگتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کوٹنگ کر لی ہے، اور اس کو اس طرح فرائی کرنا ہے۔ یہ سیدھی سائڈ اس کی اوپر والی سائڈ پہ ہے، اوپر والی سائڈ پہ ہی رکھنی ہے، نہیں تو اس کا جو امیزہ ہے نا پکوڑے والا، یہ پھر گر جاتا ہے۔ اور اس کو فولڈ کرنے سے پہلے اس طرح اس کی اوپر والی جو سائڈ ہے نا، اس کو ہلکا ہلکا فرائی کر لیں۔ اوپر سے جو پکوڑے کا جو ہم نے امیزہ لگایا ہے نا، وہ ہلکا ہلکا جب فرائی ہو جائے، پھر اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی سائڈ چینج کر لیں گے، اوپر سے اس کو فرائی نہیں کیا ہوگا، تو پھر جب ہم اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں نا، تو سارا اس کا امیزہ اوپر سے گر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایسے نا مشکل ہوتی ہے۔ جب اتر جائے گا تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا نان کھانے کا۔ اسی طرح ہم سارے نان جو ہے نا وہ فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہو گیا ہے تیار، اور بڑا ہی جلدی ہوا ہے، اور وہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ آلو جو ہے نا وہ ہمارے بہت بریک بریک ہیں، اور کوئی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس ٹائم گرمی سے۔ اجوائن اور سوکھی میتھی اس میں ضرور ایڈ کریں۔ ویسے بھی گرمیوں میں اجوائن جو ہے نا وہ صحت کے لیے اچھی ہے۔ ہم اتنا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پیاسیں اتنی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اجوائن کے بہت فوائد ہیں، وہ ضرور ایڈ کریں۔ اسی بہانے ہم نے کھانی ہوتی ہے، ویسے تو ہم اس کو اتنا یوز کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اچھا، میں ذی الحج کے بارے میں اب واپس آتی ہوں۔ ان دنوں کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن اسلام کو مکمل کیا، اور ان 10 دنوں میں تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی توحید، شہادتیں، لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
انسان جو ہے نا وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اصل میں ان 10 دنوں میں، اور اسپیشلی جو عرفہ کا دن ہے اس میں نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس عشرے میں، ان دنوں میں جن کے اوپر زکوٰۃ کا ایک سال ہوتا ہے جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے، جب سال پورا ہو جائے نا تو وہ کچھ لوگوں کا تو اس مہینے میں بھی سال پورا ہو جاتا ہے، تو خیر اس مہینے میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ان مہینوں میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان یہ جو 10 دن ہیں ان میں تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، اور جو ہم شہادت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھا جائے تو یہ سارے ارکان اسلام کے ان 10 دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو بات آپ سے کرنے لگی ہوں نا، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا، میں اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کون سے 2 دن ہیں ایسے جن کے روزے رکھنے سے 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے اگلے سال یعنی آنے والے سال کے اور پچھلے سال کے جو ہم سال گزار چکے ہیں اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن صغیرہ بھی ہمارے معاف ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہے نا، یہ تو ہوا ایک روزہ۔ دوسرا روزہ جو ہے وہ ہے یوم عاشوراء کا، جو کہ محرم میں ہے، 10ویں محرم کو، جو کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگلا مہینہ اس کے بعد محرم کا سٹارٹ ہو جانا ہے۔ تو اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینے میں ویسے بھی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا اس کا اجر دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو محرم کا روزہ رکھتا ہے نا، 10 محرم کا، اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس طرح 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں بھی یہ کنفیوژن ہوگی 3 سال کے کیسے؟ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کا تو 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا معاف ہو گیا، لیکن جب ہم نے روزہ رکھنا ہے نا، وہ والے سال بیچ میں سکپ ہو جاتا ہے، تو وہ والا سال تب پورا ہو جائے گا جب ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، تو وہ روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ 3 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہو، اگر آ گئی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اس بارے میں۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو آگے بڑھ کے اس سب سے فائدہ اٹھائے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ تمام 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 سے لے کے 9 ذی الحج تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور ویسے ہر مہینے میں ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں جو یوم بیدہ ہوتے ہیں نا، 13، 14 اور 15 چاند کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے باقاعدگی سے نہیں رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ ویسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہ اس مہینے میں یہ 1 سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتی تھی، کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ تو یوم عرفہ جو ہے نا وہ کیوں اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے ہیں، نہیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اپنے بندوں کے اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے مٹی سے آلودہ ہوئے ہیں، حج والے دن بندے ہیں جو مٹی سے آلودہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی چیز کہ اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں۔ جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا
تھا، اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض پورے کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز ہے حج، ہم صرف اس مہینے میں ہی حج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے رہے ہیں وہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے، جنت کے علاوہ اس کا اجر اور کچھ نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جوانی میں ہی حج کر لیں تاکہ اس عبادت کو ہم انجوائے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو جوانی میں ہی حج کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، تیسری چیز ہے قربانی، یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں، نوافل اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے قرآن کو پڑھنا اور غور و فکر کرنا۔ پانچویں چیز ہے تکبیرات۔ چھٹی چیز ہے دعا۔ جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں میں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ تو کثرت سے دعا کریں، ہو سکتا ہے یہی وہ 10 دن ہوں جن میں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اچھا، 7ویں نمبر پہ ہے صدقہ، غریبوں کی مدد کریں تاکہ غریب بھی اپنی عید اچھی گزار سکیں۔ 8ویں نمبر پہ ہے اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں، اور جب وہ آپ سے راضی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ 9ویں نمبر پہ ہے صلہ رحمی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ 10ویں نمبر پہ ہے توبہ استغفار۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ان 10 دنوں میں بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہ بخشوا لیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اگر ہم لوگ ارادہ رکھتے ہیں نا تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا، لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ یہ توفیق نہیں مل رہی ہوتی تہجد وغیرہ پڑھنے کی، اور یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے، جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے ہوتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ ان 10 دنوں میں اپنے کندھے ہلکے کر سکتے ہیں ہم گناہ معاف کروا کے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہ معاف کروائیں۔ اچھا، ادھر تلا ہوا نان تیار ہو گیا اور اس کو کھایا جا رہا ہے۔ تو ٹینگ پی رہا ہے، ساتھ میں ٹینگ بنا لیا تھا اور گرین چٹنی بنائی ہے اور کیچپ ہے ساتھ، اور میں اور ماہا بیٹھ کے ادھر کھا رہے ہیں، باقی سب اندر کھا رہے ہیں۔ بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔